ایک تو یہ سلسلہ جو فتنہ پادری تھا، ایک اور فتنہ وہاں پہ بپا ہوا، اور وہ فتنہ ظاہر آج بھی پریویل کرتا ہے. آپ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ ایتھیزم کی اگر ہم بات کریں یا الحاد کی بات کریں تو لوگ اس طرف توجہ نہیں کر رہے. پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ الحاد بہت بڑھتا جا رہا ہے، بہت بڑھتا جا رہا ہے. ہم تو آپس میں الجھے ہوئے نا صاحب کہ تو کون اور میں کون. یہاں تو کام ہی کچھ اور اب ہو رہا ہے صاحب، کام ہی کچھ اور ہو رہا ہے. تو اس زمانے میں فتنہ الحاد جو ہے وہ اٹھا تھا اور بہت تیزی سے پھیل رہا تھا. امام حسن عسکری علیہ السلام اس دور میں فتنہ الحاد کا جو راستہ روکتے ہیں، اور دیکھیں کتنے خوبصورت پیارے نرم اور مدلل انداز میں اسحاق کندی کو آپ نے نصیحت فرمائی. ذرا وہ بتائیے وہ کیا ہوا کہ، اور خاص طور پہ یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علمی مقام اور مرتبہ عطا کیا، آپ کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کا مقام بتائیے. جنید بھائی، ابتدائے اسلام سے مختلف انداز میں اغیار جو ہیں وہ دین اسلام پر حملہ آور ہوتے رہے. جب منطق اور فلسفہ یونان سے اسلام میں آیا، عرب میں آیا، تو بہت سارے لوگ اس کے فریب میں آ کر الحاد کی طرف بڑھنے لگے. اور جب بالخصوص اگر ہم اس واقعے کی طرف بات کریں، اس طرف آپ نے اشارہ کیا، تو حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں فتنہ الحاد جو پریویل ہوا، جو ایتھیزم پریویل ہوا، اس کا اگر جو کہا جائے سرخیل کہا جائے تو وہ اسحاق کندی تھا. اچھا، اس نے کیا اسحاق کندی نے بنیادی طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں ایسا معنی وضع کیا، اور اس معانی میں جو تناقض تھا، باہم کانٹرڈکشن تھا، وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اس کو ابھارا بنیادی، اس کو ابھارا، اور اپنے مطلب کی جو ہے وہ اپنا اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے بیسیکلی اس نے کام ہی یہ کیا کہ قرآن مجید کی جو آیات تھی اس کو اپنے معانی، اپنے مفاہیم کے اعتبار سے ان کو دیکھا اور ان کو جمع کیا، اور آپس میں جو ان میں تناقض تھا وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، تناقض القرآن کی صورت، جبکہ وہ بظاہر تھا، وہ حقیقت میں نہیں تھا. اچھا، جب یہ معاملہ حضرت حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا تو آپ منتظر ہوئے کہ موقع ملے اور میں اس کا رد کروں. تو بہرحال ہوا یہ کہ جب آپ کے بارگاہ میں اس اسحاق کندی کے کچھ شاگرد آئے اور انہوں نے جب یہ بات کہی تو حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ کہا کہ تم اپنے استاد کو کیوں نہیں روکتے کہ ایسے فضول اور عبث کام میں لگا ہوا ہے، ایسے لغو کام میں لگا ہوا ہے، اس کو روکو اس سے. تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ تو ہمارے استاد، ہم کیا کہیں. بہرحال حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے کہا کہ تم نے صرف جا کے چند سوالات اس کے کر لینے، جب سوالات کرو گے تو خود ہی وہ ٹھیک ہو جائے گا. بہرحال اب ہوا کیا، سوالات کیا تھے؟ سوالات یہ تھے کہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ جب تم اس کے پاس جاؤ تو کہنا کہ ان اتاک ھذا المتکلم بھذا القرآن هل يجوز مراده بما تکلم منه عن المعانی التي قد ظننتها انك ذهبت الیہ. یعنی جب تم ان کے پاس جاؤ تو اس سے یہ کہنا کہ جو معنی تم نے قرآن کا لیا ہے، اگر متکلم قرآن وہ معنی سے برات کا اظہار کر دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بیان فرما دے کہ میرا یہ معنی، یہ مراد، یہ مفہوم نہیں تھا، تو کیا تب بھی تم یہی معنی مفہوم مراد لو گے؟ اچھا، اب جب یہ بات، یہ سوال مل گیا اور بچوں کو، جو شاگردوں کو پریپیئر کر دیا اور بھیجے اسحاق کندی کے پاس، تو اسحاق کندی کے پاس گئے، پہلے تھوڑی سی انسیت کی باتیں کی ان بچوں نے اور پھر یہی سوال رکھ دیا. اچھا، جب سوال رکھا تو سوال رکھنے کے بعد وہ سمجھ گیا کہ یہ بچوں کے لیول کا سوال تو نہیں ہے، یعنی یہ سوال یہ ان شاگردوں کی سوچ میں، فہم میں تو نہیں آ سکتا، یہ کوئی ہائی لیول کا، نیکسٹ لیول کا کوشچن ہے. تو بہرحال جب وہ پوچھا بچوں سے کس نے سوال کیا یہ، تو بچوں نے پہلے تو لا علمی کہ ہمارا ہی سوال ہے کہ ہم نے ہی کیا، لیکن جب اس نے قسمیں دی تو کہا کہ یہ سوال جو ہے وہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ نے، ان سے بڑا علمی مقام اس وقت کسی کا، ان سے بڑا علمی مقام مرتبہ کسی کا نہیں ہو سکتا. تو اس نے یہی کہہ کے اپنی گویا کہ منصف المزاج تھا نا، منصف المزاج تھا، اس نے یہ کہہ کے اپنی گویا کہ عاجزی کا اظہار کر دیا کہ یہ سوال، یہ علمی معلومات آ ہی اس گھرانے سے سکتی ہیں. سبحان اللہ. تو بہرحال جب یہ بات ہوئی تو اس نے اپنی کتابوں کو، جو تناقض القرآن اس نے لکھا، اس نے اس کو نظر آتش کر دی، یعنی گویا کہ اپنے اس الحاد کے فتنے کو اس نے وہیں ختم کر دیا. اللہ اکبر. بہرحال اس طرح اور بھی کئی مواقع پہ یہی ہمارے دیکھیں ائمہ دین اور جو ہمارے علماء ہیں ان کا وتیرہ اور طریقہ رہا کہ جب بھی اسلام کے خلاف کوئی بات ہوتی تو وہ کھڑے ہو جاتے، وہ اس کا رد کرتے. اور اسی طرح اگر آپ کے علمی مقام و مرتبے کی بات کی جائے تو آپ کی صعوبتوں کے باوجود، اگرچہ آپ کی ظاہری عمر جو ہے وہ زیادہ نہیں، لیکن اس سے زیادہ، یعنی 100 سے زائد آپ کے طلبہ، ان صعوبتوں کے باوجود، اس قید و بند کے باوجود آپ کے 100 سے زائد جو ہیں وہ طلبہ ہیں جنہیں بڑے بڑے مشہور معروف نام ہیں کہ اگر ان کا ذکر کریں تو ایک کثیرہ